نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ سورہ مائدہ کی آیا 51 سے سٹارٹ ہوگا۔ اس کی پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کا تھوڑا سا پیچھے سے ہم آپ کو لنک بتا دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى وأولیاء بعضهم أولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو کوئی بھی کسی سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ اچھا، میں نے کہا تھا نا آپ لوگوں نے نوٹس بنائے، یحبو کے بنائے کہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں، پھر لا یحبو کے بنائے کہ کس سے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، تاکہ ہمیں پتہ اور وہ چیزیں ہم اپنائیں۔ پھر اسی طرح اکثر ان کا میں نے کہا تھا بنائیں کہ اکثر لوگ کیسے ہیں، اس کا ایک بنائیں، اور ایک اب لا یہدی کا بھی بنائیں کہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس میں جیسے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ایسی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ظالموں کی قوم ہوتی ہے یا یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں انہیں ہرگز ہدایت کا رستہ نہیں دکھاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس سے ایک تو ایز اے قوم بھی ہم نے اس سے لیسن لینا ہے، پرسنلی بھی ہم نے اس سے لیسن لینا ہے۔ تو اس سے پھر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ اس کا کیا تھا ذکر کہ جو یہ ہم جو دوستیاں ہیں نا، اسلام دوست دشمن دوستی، یعنی کہ یہ ایک پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی اس کا ذکر ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ ہم اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ جو ہم نے بتایا تھا کہ جی اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے تھے وہ وہاں پر جو تھے، اور بنو نذیر اور بنو کینکا تھے، تو اوس اور خزرج کے قبیلے آپس میں لڑائیاں کرتے رہتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ وہ یہودیوں سے وہ ویپنز ان کو جب ان کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ ویپنز یہودیوں سے خریدے تھے، سود بھی یہودیوں سے ان کو لینا پڑتا تھا ویپنز کے لیے۔ کہ یہ سیم ہی وہ چیز تھی جو آج کل کے زمانے میں ہو رہی ہے کہ وہ دونوں جو یہودی کیا کرتے تھے، ان میں آپس میں چنگاری بھی ڈالتے تھے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ان کی لڑائی ہو جاتی تھی۔ جب لڑائی ہوتی تھی وہ یہودیوں سے ویپنز بائی کرتے تھے، اس کے بعد وہ یہودیوں کا سود کا کاروبار تھا، گولڈ کا کاروبار تھا، اور جب اوس خزرج کے پاس نہیں ہوتے تھے ویپنز خریدنے کے پیسے تو وہ سود لیتے تھے ان سے۔ تو یہی کرائٹیریا جو تھا، جو آج کل ہمیں سچویشن نظر آتی ہے، ایگزیکٹلی ویسی ہی جو ہے وہ ہمیں مدینہ کے اطراف میں نظر آتی تھی۔ تو اگر ہم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو اس میں یہی جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تھے تو پھر ان کو منع کیا گیا کہ اب تم یہود و نصارہ سے اس قسم کی دوستی نہ کرو کہ تم اگر ان سے چیزیں لو گے تو تم لوگ تو آپس میں مسلمان ہو گئے ہو، تو ان سے اب اس قسم کے پولیٹیکل نہیں، ان سے مدد مت لو، اور خود اپنے ہتھیار بناؤ، خود جو ہے وہ اپنے اندر سیلف سفیشینٹ ہو، اور خود لرن کرو، خود علم حاصل کرو، خود وہ چیزیں کرو تاکہ خود مختاری آئے۔ تو یہ چیزیں اس وقت تھیں، اور آج کل کے بھی یہی ہے کہ اگر ہمارے مسلم جتنے بھی کنٹریز ہیں، اگر ہم لوگ خود کفیل ہو جائیں اور اپنے زور بازو پہ اکتفا کریں، آپس میں مسلمانوں کا ایک ایکا ہو جائے، انسٹیڈ آف دے کہ ہم ریلائی کر رہے ہیں جوز کے اوپر، کرسچنس کے اوپر، پولیٹیکلی بات ہو رہی ہے کہ وہ سارے ویپنائزیشن ہے وہاں سے خریدے جاتے ہیں۔ کتنے مسلم کنٹریز میں وہاں پر کوئی نہ کوئی وار میں ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا جا رہا ہے کہ وہ ان کے پیسے بنتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو وار کریٹ کرنی ہے، اور یہ اگر ہم اس کو سیمولیٹ کریں تو ایگزیکٹلی سیم سچویشن ہے۔ تو اس بات سے منع کیا گیا، لیکن اس میں آپس میں بھی یہ بات ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہیں وہ یہود و نصارہ سے کسی بہت زیادہ ڈپینڈنس نہ کریں، ان سے آپ دوستیاں کر سکتے ہیں لیکن دل کی دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہم دیکھتے ہیں آیا 52 اور 53۔ تو دیکھے گا، میں ایسا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، تو دیکھے گا کہ جن کے دل میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے،
ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے۔ پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگے اور ایماندار کہنے لگے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اب ہوا یہ تھا کہ یہ اب اس میں جن کے دل میں بیماری ہے، یہ ہے نا الذین فی قلوبہم مرض، یعنی کہ دل میں بیماری ہے، دل میں بیماری نفاق کی بیماری، ٹھیک ہے؟ نفاق کی بیماری کا وہی ہے کہ جو نہ پورے دین میں شامل ہوتے ہیں اور نہ پورے کفر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے وہ اس کی قسمیں بھی پڑھی تھی پہلے نفاق کی کہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت وہ جو تھے وہ ان کے پاس وہ کہتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی ایکسکیوز چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ دوستیاں نہیں لگاؤ تو اب ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسکیوز چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں کوئی خطرہ ہو جائے ہم تو اس لیے ان سے دوستی رکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں ان کی ہیلپ مل جائے گی اور اس طرح کر کے نا تو وہ یہ ایکسکیوز دیتے تھے۔ اب یہ جنگ احد اس کا جو ہے نا آیت کا شان نزول جنگ احد کے بعد بھی اسی طرح ہوا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں یہودی سے دوستی کرتا ہوں تاکہ مجھے موقع پہ وہ مجھے نفع دے سکے، اور کسی نے کہا کہ میں نصرانی سے کے پاس جاتا ہوں کہ اس سے دوستی کر کے میں اس کی مدد کروں۔ اور پھر جو عبداللہ بن ابئی جو ہے نا بہت بڑا منافق جو ہے وہ گزرا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس نے بھی اسی طرح کہا، یہی بات کہتا تھا کہ میں تو یہودیوں سے میری دوستی ہے اور میں تو ان سب کی دوستیاں ناطے جو ایسے نہیں میں ختم کر سکتا۔ حضرت ایک ہم صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سامت، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اللہ اور رسول کی دوستی کافی ہے اور میں ان تمام جو ہوں یہودیوں سے دوستی توڑ دیتا ہوں۔ تو اب یہ بات تھی کہ وہ لوگ ایکسکیوزز تو دیتے تھے کہ جیسے اب ہم بھی کوئی مسلم کنٹری ایکسکیوز دے کہ دیکھیں ہمیں پاس یہ نہیں ہے، ہمیں ڈیپینڈنس ہے، ہمیں قرضہ چاہیے، تو یہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز تو ہوتا ہے۔ سملرلی ہم لوگ بھی دل کی دوستیاں ان سے کرنا منع ہے، نارمل آپ ان سے اگر کوئی اچھے ہیں تو آپ ان سے ٹرمز رکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی ہم اپنے آپ کو جو ہے نا ایکسکیوز نہ دیں اس چیز کے اندر۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب آخر میں یہ ہوا تھا نا کہ مسلمان غالب آ گئے تھے، فتح مکہ ہو گئی تھی، تو پھر یہی والے جو تھے نا نفاق کے جو منافق تھے، یہ سارے کیا کہتے تھے، یہ کہنے لگے یہ کاش کہ او ہو ہم اگر ادھر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تو اب ہمیں یہ عہدے ملتے، یہی جو حضرت عمر کو مل رہے ہیں، حضرت ابوبکر کو مل رہے ہیں، تو یہاں ہم ان کو ایسے لگا کہ ہم نے غلط بیٹ لگا دی، ہمیں اس سائڈ پہ ہوتے تو اب ہمیں مطلب وہ دنیاوی فائدے کو پھر بھی دیکھ رہے تھے، دیکھنے کی بات یہ آخرت کے فائدے کو نہیں، دنیاوی فائدہ ان کے ذہن میں تھا پہلے بھی، اور جب اسلام فتح ہو گیا تو تب کی جب فتح ہو گئی، فتح مکہ ہو گیا تو تب بھی ان کے ذہن میں دنیاوی فائدہ تھا۔ اچھا جی، اب ایک اس کے اندر ہمارے ساتھ پاس یہ بھی لیسن آتا ہے جو انڈیویجولی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ دوسروں کے رسم و رواج کو ان کو مت اپنائیں، صرف ہم اپنا فوکس جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے اوپر رکھیں اور ان احکامات پہ رکھیں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور دوسروں کو زیادہ کاپی نہ کریں۔ یہ بات تو خیر میرے خیال ہے میں نے بہت دفعہ بتا دی ہے کہ ہم ان کو کاپی نہ کریں، لیکن جتنی دفعہ میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ دیکھیں قرآن پاک میں ہر دفعہ وہ ایک ایسی آیت آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو، ان کی طرح کے مت بنو، تو پھر وہ اسی کی ایکسپلینیشن میں بھی ہر دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں، اس کا مطلب یہ اس قدر امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اب ہم نے تو یہ دیکھ لیا نا کہ جب ہم لوگ انڈیا کا انفلوئنس ہمارے پہ آیا تو کلچرلی انفلوئنس آیا تو شروع میں کیا ہوا، پہلے تو وہ آہستہ آہستہ اکٹھے رہنے لگے، پھر زیادہ گھلنے ملنے لگے، ساری باتیں آپس میں ان کے رسم و رواج بڑھے تو پھر سلولی اینڈ اسٹڈیلی ان کی چیزیں ہمارے میں آنے لگی، ہمارے میں یہ جہیز کا جو سارا سلسلہ ہے یہ سارا انڈین کلچر ہے جس سے آیا ہوا ہے، اسلامکلی تو یہ نہیں ہے، تو جہیز کا ہمارے میں آیا، ان طرح کے ان کی طرح کے جو ہے وہ رسم و رواج سارے ہمارے میں آ گئے، جو شادیاں ہم کرتے ہیں ساری انڈین کلچر سے انفلوئنسڈ ہیں، اسلامک شادی تو ایسی نہیں ہے نا، اسلامک شادی میں تو لڑکے والوں کو کرنا ہوتا ہے، لڑکی والوں کا، اسلامک شادی میں تو ہے لڑکے کو وہ اتنا مہر بھی ہو اس کے پاس جو وہ جو ہے وہ کر کے شادی کر سکے، اور اس کو وہ لیول پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اس لڑکی کو جس گھر سے وہ آئی ہے، جس طرح کہ وہ اس لڑکی کا گھر ہوتا ہے سیم اس کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اسلامکلی تو بھی شادی سمپلر ہے جو ہمارے اب بالکل نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو چکی ہے، لیکن اس وقت اس زمانے میں اگر کوئی سمپل شادی کر لے تو بس پھر اس کو ثواب ویسا ہی ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں ثواب ملتا تھا۔ کوئی چیز بہت ہی اگر عام ہو جائے نا اور آپ پھر اس اتنی عام ہوئی ہوئی چیز کے اندر سے وہ چیز کریں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر آپ کو بہت بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو اللہ کرے ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے دین کے مطابق چلنے والے بنیں، آمین ثم آمین۔
اچھا جی، آگے آ رہا ہے آیا 54 میں۔ اب یہاں پر ایمان والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کو محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ ایک کیسی قوم آئے گی؟ یحبوہم و یحبونہ، کہ جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جو بھی ایمان والے ہیں، جتنے ایمان والے، جب کہتے ہیں نا ایمان والے کہا جائے تو الرٹ ہو جائیں، کیونکہ اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں، اہل کتاب بھی شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص اپنے دین سے پھر جائے۔ اب دین سے پھرنا ایک تو یہ نا کہ ہم تو بہت کامن سینس میں لیتے ہیں، بہت بڑا، کہ دین سے پھرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم کمپلیٹ، آپ کہتے ہیں جی اپوسٹیٹ ہو گئے نا، مرتد ہو گئے، بالکل آپ دین ہی چھوڑ دیا، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ تو وہ تو اس کا تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے نا کہ کیا ہو۔ ایک آپ یہ بھی سوچیں، دین سے پھر جانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس کا پتہ ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ بھی ایک لحاظ سے چھوٹا ہے، لیکن ایک لحاظ سے ایسے ہی ہے کہ ہم دین سے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، ہم سب کو پتہ ہے غیبت نہیں کرنی، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ قطع رحمی نہیں کرنی، تو ایسی چھوٹی-چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے نا، پولائٹ رہنا ہے، اپنے اس پہ جتنے بھی احکامات ہیں، ہم سب چھوٹی-چھوٹی چیزیں ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم کئی دفعہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، تو ہمیں بہت کوشش کر کے ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے کہ ہم سے ایسی اس قسم کی چیزیں نہ ہو جائیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین، کہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت گیر تیز ہوں گے کفار پہ، کہ وہ جو قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں لاؤں گا نا جو اللہ سے محبت کرے گی، وہ مسلمانوں پہ نرم ہوں گے اور کفار کے اوپر سخت اور تیز ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یعنی ہمیں تو کتنا فکر ہوتا ہے نا ملامت کا، کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا بات کرے گا، کوئی ایسے کہے گا اور کوئی کہے گا او یہ تو بڑے بیکورڈ ہیں، یا یہ ایسے کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت سوسائٹی کے، ہمیں پیپل کانشیس ہم لوگ بہت ہیں، تو ہمیں ایکچولی پیپل کانشیس ہونے کی بجائے گاڈ کانشیس ہونا چاہیے۔ ایک ہم لوگ پیپل پلیزر بھی بہت ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ لوگ خوش رہیں ہم سے، تو پیپل پلیزر بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں گاڈ پلیزر ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم یہ دونوں چیزیں اپنے اندر لائیں نا، کہ نہ ہم پیپل کانشیس ہوں اور نہ ہم پیپل پلیزر ہوں، تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ پھر یہی رہ جائے گا کہ ہم گاڈ پلیزر بنیں گے اور گاڈ کانشیس ہو جائیں گے، اور جس دن ہم گاڈ کانشیس ہو گئے اور گاڈ پلیزر ہو گئے تو ہماری زندگی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر وہ جیسے سورہ مائدہ کا ایک وہ ہے نا، میں نے بتایا کہ جارحانہ انداز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا اس کے اندر جو ایک جو ہے نا وہ جارحانہ انداز کا بار بار ذکر کیا، تو وہ پھر وہ یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ میرا فضل ہے اور میں جس پہ چاہتا ہوں اس کو دے دیتا ہوں، اور جتنا چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، واللہ واسع علیم، کہ اللہ بہت وسعت اور زبردست علم والا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے مبالغانہ انداز، جیسے کہ آپ نے مبلغ کا انداز جو ہوتا ہے نا، جو دین کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کا ہوتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے نفاذ کا انداز، کہ جب دین نافذ ہو رہا ہو، تو یہ جب دین نافذ ہو رہا ہو نا اس وقت کا انداز ہے، پولائٹلی لوگوں کو بلائیں۔ اب لوگ جو دین میں آ چکے ہیں، اب جیسے ہم سب اب الحمدللہ مسلمان ہیں، تو پھر ہم نے تو دین نافذ کرنا ہے نا، تو نافذ کرنے کے لیے پھر کیسا ہوتا ہے؟ تو وہ تو پھر ایک اس کی لینگویج ڈفرنٹ ہوتی ہے، تو اتھارٹیٹیو لینگویج ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو اتھارٹیٹیو لینگویج سورہ مائدہ میں بتائی ہے کہ اب جو مسلمان تم لوگ ہو گئے ہو تو ذرا غور کرو، میں چاہوں یہ اوپر جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا چاہوں تو سب کو نکال کے ایک نئی قوم لے آؤں، اور پھر وہ سب اللہ سے بھی محبت کریں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، کہ اگر ہم نے اپنا جو اشرف المخلوقات ہونا اور اپنا وہ والا نہ پورا کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا۔ اچھا، ایک حدیث میں اس میں پڑھ رہی تھی، وہ میں آپ کو اس سے ذکر کرتی ہوں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھے خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا: مسکینوں سے محبت کرنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے اور دنیاوی امور میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھنے اور اپنے سے بڑے لوگوں کو نہ دیکھنے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ان کے دوست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خلیل کہا اپنا، حضرت ابو ذر نے، کہ 7 باتوں کا، کہ پہلے تو یہ کہ مسکینوں سے محبت رکھیں، جو غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، ان سے محبت رکھیں، ان کو کم تر نہ سمجھیں، ان کو یہ مت سمجھیں کہ اب ان کے ساتھ تو ہم نہیں مل پا رہے، یا ان کو اتنی مطلب
اپنا جب سوشل سرکل بھی بناتے ہیں نا تو ان کو بھی بلائیں جن مسکینوں کو آپ جانتے ہیں. صرف یہ مت سمجھیں کہ بس نہیں ان کو تو اب نہیں، ہم یہاں تو یہ ٹھیک نہیں لگتے، ہم کسی اور میں ان کو علیحدہ سے بلا لیں گے. ایک یہ چیز ختم کریں کیونکہ محبت جب ہوتی ہے نا انسان کو، محبت جس سے بھی ہو تو اس کے لیے آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوگی تو آپ دنیا کی اپنی تمام جو آپ کی جو دلی چیزیں ہیں نا، جو ان سے آپ کو محبت ہے، آپ وہ چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے. جیسے ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہو جائے تو پھر ہم تمام چیزیں کرنے کو تیار ہوتے ہیں. تو مسکینوں سے محبت کا بھی یہ ہے کہ جب ان سے محبت ہو تو پھر ان کو انکلوڈڈ رکھو ہر چیز میں. پھر ان کے ساتھ پھر دنیاوی امور میں کیا ہے؟ اپنے سے کم درجے والے کو دیکھنا ہے. کبھی بھی اپنے سے اونچے والے درجے کو دیکھ کے بس حسد نہیں کریں گے. وہ جو اس کے پاس آپ کو پسند ہے کسی کی چیز تو ضرور کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر نارمل ڈے ٹو ڈے ایویلویشن کرنی ہے تو جن کے پاس آپ سے کم ہے ان کو دیکھیں. صلہ رحمی کرتے رہیں. اس کے بعد صلہ رحمی کا حکم دیا. پھر یہ کہا گو دوسرے نہ کرتے ہوں اور کسی سے کچھ بھی نہ مانگے. یعنی کہ اگر صلہ رحمی کرتے رہیں، چاہے کوئی لوگ آپ سے صلہ رحمی نہ کرے، اگر آپ سے اچھے نہیں بھی ہیں پھر بھی آپ کوشش کر کے اچھے ہوں. یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات کیا ہے؟ حق بات بیان کرنے کو گو وہ سب کو کڑوی لگے. یہ جو سچی بات ہے اس کو بیان کرنے میں جھجک نہ کریں. کئی دفعہ ہم تھوڑے سے جھجک جاتے ہیں نا، چاہے اپنی دوستیں بھی ہوں کوئی ہوں، تھوڑا سا کہہ دیتے ہیں کہ پولائٹ کر کے بات کرتے ہیں یا تھوڑا سا ایک جھجکتے ہیں، لیکن جھجک کے پولائٹ کر کے بات کر سکتے ہیں لیکن حق بات کو چھپا نہیں سکتے دوسرے کو پلیز کرنے کے لیے. تو حق بات آپ کہیں، پولائٹلی کہیں، پر کہہ ضرور دیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر دین کے معاملات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے. تو یہ دین کے معاملات میں کسی کی ملامت میں نہ آئے. اور بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں کیونکہ یہ کلمہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے. تو یہ 7 باتوں کا پھر ہم بھی خیال رکھیں انشاءاللہ تعالی. آگے آیا 55 اور 56 ہے جس میں کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. کہ مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. مسلمانوں کا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. اب پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دوست ہمارے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اور رسول پاک ہیں، اور پھر لیکن آگے ساتھ ہی کلیئر کر دیا کہ پھر ایمان والے ہیں کون؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول پاک دوست ہوں گے کس کے؟ اس کے جو اپنی نماز کو قائم رکھے گا، زکوٰۃ دے گا اور خشوع و خضوع رکھے گا ان کے اندر. اور پھر وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حَزِبَ اللَّهُ هُمُ الْغَالِبُونَ. کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی. اب یہ حزب اللہ جو ورڈ ہے نا، حزب اللہ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت، اس میں ہم نے گھسنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی حزب اللہ میں شامل ہو جائیں، کہ ہمارا بھی انٹروڈکشن یہ ہو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جماعت ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ انٹروڈکشن ہم بنانے کی کوشش کریں. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچک امان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اچک امان اچک امان کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت امان. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کس کا ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پھر کہا کہ حضور پاک آپ کا. انہوں نے کہا میرا کیسے اچک امان ہوگا؟ میرے پہ تو وہی آتی ہے، تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو ہوں ایمان نہ لاؤں؟ تو پھر صحابہ کرام نے پھر ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضور پاک پھر کیا ہم لوگوں کا؟ تو انہوں نے کہا تم لوگ کیسے نہیں مان لاؤ گے؟ تم لوگوں کے بیچ میں تو میں ہوں تمہیں یہ ہر بات بتانے والا. کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لوگ کے بیچ میں میں ہر بات کا اگزامپل دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تو میں تو 1 to 1 انٹریکشن ہے. تو پھر انہوں نے کہا حضور پاک پھر آپ ہی بتائیں. تو آپ نے کہا کہ اچک امان ان لوگوں کا ہوگا جو تم لوگوں کے بہت بعد آئیں گے اور ان کو صرف کچھ اوراق ملیں گے اور وہ اللہ پر بھی ایمان لائیں گے اور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائیں گے اور وہ پھر حزب اللہ میں شامل ہوں گے. تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، ہم بہت بعد آ رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ کچھ اوراق ہے، قرآن پاک ہے. اور پھر اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئیں اور صحیح طریقے سے اس پہ عمل کریں تو پھر ہمارا ایمان وہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ہمیں خوشخبری کی بات ہے کہ وہ چک ہوگا. تو کوشش کر کے ہم لوگ اس میں کسی طرح شامل ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حزب اللہ میں ہم لوگ شامل ہو جائیں.
اچھا جی 57 اور 58 پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، پھر یہ ایمان والوں کو کہا ہے، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا ہنسی کھیل بنا رہے ہیں، خواہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، خواہ کفار ہوں۔ اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب یہ وَاتَّقُوا اللہ دیکھیں پھر آیا آلموسٹ 10 ٹائمز 11 ٹائمز آ چکا ہے یہ، لیکن ایگزیکٹ میں آپ کو اس کو میں نے گن کے رکھا ہے، ایگزیکٹ بتا دوں گی اور ساری آیات بھی آپ کو بتاؤں گی کہ سورہ مائدہ میں کتنی دفعہ آیا وَاتَّقُوا اللَّهَ ان کنتم مومنین، کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو ڈرنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنا رحم اور ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم کے اوپر بلیو کرنا، اتنا ڈرنا بھی ضروری ہے۔ دونوں کا بیلنس بہت ضروری ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا، یہ اذان کی آیت آگے آ رہی ہے اس کے حکم کی، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا حُزُوًا لَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس کے واسطے ہے کہ یہ بے عقل ہیں۔ ایک یہ نماز ہمیں اذان کی آیت یہاں ملتی ہے سورہ مائدہ میں 58، اور ایک ہمیں جو ہے وہ سورہ جمعہ میں ملتی ہے اذان کے لیے۔ تو یہ ہوتا یہ تھا کہ یہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ مذاق اڑاتے تھے اور اب بھی اڑاتے ہیں، تو ہم نے اس میں سے کیا سیکھنا ہے، لیسن کیا سیکھنا ہے کہ ہم نے کبھی کسی مذاق کے اس کے اندر رول پلے نہیں کرنا۔ مذاق جو ہے وہ دین کا اڑایا جائے، نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ قرآن پاک کا، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت کے دن کا مذاق اڑایا جائے، دوزخ جنت کا مذاق اڑایا جائے، نماز کوئی ایسی ہو نمازی کا مذاق اڑایا جائے، جہنم کے لطیفے، یہ سب مذاق اڑانے میں شامل ہوتے ہیں، اور نہیں ان کو آگے بھی نہیں کرنا چاہیے، رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، ان پہ ہنسنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہم دوزخ کا مذاق اڑانے لگیں گے تو پھر اس کی امپورٹنس کم ہو جاتی ہے نا۔ جب آپ کسی انسان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں تو پھر اس انسان کی امپورٹنس کم ہو جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں تو بالکل یہ جو تھی نا، بڑوں کا بہت ادب و احترام ہوتا تھا اور نہیں مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ والدین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کئی دفعہ والدین کا بھی ہم مذاق اڑاتے ہیں تو اس طرح کوئی دفعہ بچے بھی ہم سے بڑے فرینک ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کے لیے بھی رکھنا چاہیے پردہ، اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، تھوڑا سا جو ہے نا ایک دوسرے کا رسپیکٹ کا ایلیمنٹ، کیونکہ اگر ہم زیادہ اڑائیں گے تو پھر وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہوا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کا حکم ہوا کہ اذان کیسے دی جائے، کیا کیا جائے، تو پہلے سب یہ سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، پھر صحابہ اکرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بات کا مشورہ لیتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ ہم پھر کہ ہم بھی گھنٹا بجائیں، لیکن انہوں نے کہا وہ تو کرسچنز بجاتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ بلو کرتے ہیں کچھ ایک اس میں ناستگار اس کو بولتے ہیں، وہ ہارن بلو کرتے ہیں جوز وغیرہ، تو پھر سب نے کہا نہیں یہ تو ان لوگوں کے طریقے ہیں، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اگلے دن نا حضرت عبداللہ بن زید جو ایک صحابی تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے خواب میں یہ الفاظ دیکھے اذان کے، تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بالکل سچا خواب ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیم ہی خواب دیکھا تھا، لیکن کیونکہ جب حضرت عبداللہ بن زید نے پہلے بتا دیا نا، تو پھر حضرت عمر نے نہیں بتایا کہ یہ نہ ہو کہ ہاں ہاں میں نے بھی یہ خواب دیکھا، لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی یہ الفاظ دیکھے تھے خواب میں۔ اور پھر ان کے جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ حضرت عبداللہ بن زید نے خواب بتایا، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ آؤ اور تم اذان دو۔ اب یہ ہماری طرح نہیں، ہم ہوتے تو ہم نے کہا تھا لو جی خواب تو میں نے دیکھا تھا، اذان بلال سے دلوا لی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں، تو یہ ہم نہیں کریں۔ انہوں نے ان کا خواب دیکھا اور جو انہوں نے سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ حضرت بلال جو تھے ان کی آواز بہت اچھی تھی، لاؤڈ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان سے دلواتے ہیں، وہ ان کا ڈیسیژن تھا اور بالکل بجا ڈیسیژن تھا۔ تو پھر وہ حضرت جو عبداللہ بن زید تھے وہ بتاتے جاتے تھے الفاظ، اور حضرت بلال جو تھے وہ اذان دیتے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اسی طرح یہ جو مذاق اڑانے کا یہاں پر ذکر ہے، تو اس کا بھی ایک واقعہ یہاں پر آتا ہے۔ حضرت محظورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ پہلے اس وقت چھوٹے تھے، ینگ تھے، تو ایسے وہ جو لوگ اذان دیتے تھے نا تو ان کا مذاق اڑاتے تھے یا نقل اتارتے تھے ان کی اس طرح، تو وہ اس طرح کر رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا، انہوں نے کہا کہ چلو ذرا کر کے دکھاؤ کیسے کر رہے تھے تم، کیسے اذان دے رہے تھے، تو وہ بڑے گھبرائے اور تھوڑے سے ہوئے کہ یہ اب مجھے اب تو میں پکڑا گیا، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، تو انہوں نے تھوڑا سا پہلے شروع میں گھبرا کے جو ہے نا وہ شروع کی اذان، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو پیچھے سے تھپکا، تو جب ان کو تھپکا تو وہ ان کا جو تھا نا، انہوں نے کہا کہ ایسے مجھے لگا کہ جیسے میرے اندر ایمان سرایت کر گیا۔
اور پھر انہوں نے اچھی آواز سے اذان دی، اور پھر ایسا ہوا کہ ان کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا، اہل مکہ کے وہاں پر وہ مؤذن رہے، پھر وہ اس بات سے بڑے خوش ہوا، پھر وہ جب اذان دیتے تھے تو ایسے ہی شروع کرتے تھے، جب شروع کرتے تھے تو ذرا سا ہچک کے ہلکی آواز میں کرتے تھے اور پھر اس کو بلند کرتے تھے۔ اب یہ ڈفرنٹ، یہ جو ہمارا طریقہ ہے نا مسلمانوں کا ایسے اذان دینے کا، آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ ڈفرنٹ قسم کے دیکھیں مؤذن ہوتے ہیں، ڈفرنٹ ڈفرنٹ آوازیں ہوتی ہیں، ڈفرنٹ طریقے سے وہ بلاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بڑا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی مٹیریل چیز نہیں یوز کی بلانے کے لیے نا، جیسے وہ لوگ بیل بجا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، انسانی آواز کا استعمال کیا، اور اس میں بھی ایک اٹریکشن بھی ہے، اور ایک یہ کہ انسان جو مؤذن ہوتا ہے اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اس کا جو بھی کسی مسجد کا مؤذن بن جائے اس کے لیے بڑے ثواب کی بات ہے، اور یہ ہے کہ وہ ہم لوگوں کو بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اور ہم بھی سنیں، تو اذان کے ایٹیکیٹس میں کیا ہے، یہ تو کہ ہم لوگ خاموشی اختیار کریں، غور سے سنیں، اور پھر یہ کہ جو اذان کا ورڈز ہوتے ہیں نا اس کو ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں، جیسے اللہ اکبر تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم سیم ریپیٹ کر سکتے ہیں، پھر جب آتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح آتا ہے، پھر حی علی الصلاۃ آتا ہے، جب حی علی الفلاح ہے تو آپ کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سملرلی حی علی الصلاح کے لیے بھی پڑھیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر اینڈ میں یہ جو فجر کی نماز میں جب ایڈ ہوا تھا الصلاۃ خیر من النوم، یہ حضرت بلال نے ایڈ کیا تھا، حضور پاک کی طرف دیکھا تو وہ خاموش ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے اجازت دے دی، تو اس کا بھی جواب جو ہے اسی سیم ہی ہے نا، الصلاۃ خیر من النوم ہی ہم نے بھی جواب دینا ہے، اور پھر اس طرح اذان ختم ہو جانی ہے، اور پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو فوراً اذان سنیں، ایک تو خاموشی سے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ 5 منٹ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس وقت ضرور جو ہے کوئی بھی دعا آپ نے مانگنی ہے اس کو مانگے، وہ قبولیت کا وقت ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ اور دعا جو ہے وہ اذان کے بعد کی دعا بھی ہے، وہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے۔ اچھا جی، اب آگے آ گیا آیا نمبر 59 سے 61، یہ وہ لوگ بدترین لوگ ہیں اور ان کا کیا انجام ہوگا۔ میں ترجمہ پڑھتی ہوں، کہہ دو کہ اے یہود و نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اکثر کا میں نے کہا تھا نا ورڈ یوز کریں، کہ اکثر کا جو لفظ قرآن پاک میں آتا ہے تو کیا کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اکثر لوگ کون ہیں، اَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، تو اکثر کے پیچھے ہم نہ لگیں۔ اچھا میں آگے پڑھتی ہوں، اس کا یہ آیا 6، کہہ کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے بدلے والا اللہ کے نزدیک کون ہے، اور جس پہ اللہ نے لعنت کی اور اس پہ وہ غصے ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور وہ جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدترین درجے والے ہیں، اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آئے تھے، اور اسی کفر کے ساتھ بھی گئے جو کچھ چھپا رہے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ خوب دانا ہے۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، جو کچھ تم چھپا رہے ہو اللہ سے خوب دانا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم چھپا رہے ہو۔ جو یہ ہے، یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم نے جو کچھ تمہارے پہ نازل کیا اور جو کچھ تمہیں دیا، تم نے جو اللہ اور رسول سے ہی دشمنی کر لی اور تم ہر چیز سے اگینسٹ ہو گئے، کوئی تم نے حکم نہیں مانا، اور تمہارا شمار تو پھر فاسقوں میں سے ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ انہیں غصے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ یوز کیے ہیں۔ دیکھیں ہمیں یہ جو سارے احکامات ہیں نا ان کے تورات میں بھی، اور وہاں تو اس سے بھی سخت لینگویج یوز ہوئی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے پاس ٹرانسلیٹ ہو کر آئے ہیں نا، تو ٹرانسلیٹ ہو کے ذرا سی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے میننگ، پھر بھی یہاں پہ الفاظ دیکھیں کتنے سخت ہیں، کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پہ وہ غصے ہوا، اس میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا نا، تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی جو صورتیں بگڑ گئی تھی، ان میں سے کچھ کو بندر بنا دیا گیا۔ تو پورا واقعہ ہم نے سورہ بقرہ میں اس وقت پڑھا بھی تھا، کہ یہ سب کا قانون تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے پھر بھی وہ کیا کرتے تھے، جال بچھا آتے تھے، ایک دن پہلے رات کو بچھا آتے تھے، اور پھر جب ہفتہ گزر جاتا تھا تو پھر وہ جال لے آتے تھے اور مچھلیاں استعمال کر لیتے تھے، کہتے تھے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑی ہم تو، وہ جمعے والے دن پہلے ہی ہم تو رات کو بچھا کر آئے تھے جال، تو اس قسم کی بات کرتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ ان پہ اوپر پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب آیا تھا، اور وہ بھی ہم نے بڑا اس میں امپورٹنٹ پڑھا تھا کہ 3 گروہ تھے، ایک گروہ وہ تھا جو وہ کرتا تھا غلط کام، ایک گروہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، اور ایک گروہ وہ کہتا تھا کہ بھائی وہ کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے نا، میں تو ان کو انٹرفیئر نہیں کر رہا، تو جب عذاب آیا تو جو لوگ انٹرفیئر نہیں کر رہے تھے ان کو بھی عذاب آیا۔ یہ ہم یاد رکھیں کہ ہم بھی نیوٹرل نہیں ہو سکتے، گرے اور وائٹ، ٹھیک ہے؟
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے. بیچ میں نہیں لٹکنا، بیچ میں لٹکنے والا کہیں بھی نہیں رہتا. آدھے مسلمان ہیں اور آدھے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے. اسلام نے پورے کا پورا داخل ہونا ہے اور ایک ایک حکم ماننا ہے. یہ ہے، میں پڑھ رہی ہوں آیا 62 اور 63. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں. اب یہ پھر اکثر کیسے ہیں؟ جو کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کے کام کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کی طرف جا رہے ہیں اور حرام مال کی طرف جا رہے ہیں. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ یقیناً نہایت برے کام ہیں. انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. اب وہی جو ربانیون اور احبار کا ہم نے ذکر کیا نا تھا کہ ربانی کون ہوتے ہیں؟ جو جیسے پرائمری ٹیچر کے ان کے جو عابد ہوتے ہیں ان کو ربانی کہتے ہیں، اور احبار کون ہوتے ہیں؟ جو ان کے جو آپ سمجھے یونیورسٹی کے لیول کے عالم ہوتے ہیں. تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ڈیوٹی ہے نا، عالموں کی جو عالم ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ صحیح بات بتائیں، تو انہوں نے کیوں نہیں ان کو روکا؟ اور بہت سے تو ایسے عالم تھے نا کہ وہ خود ہی اس میں شامل ہو گئے تھے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عالموں کے لیے اس سے سخت جو ہے نا وہ کہتے ہیں آیت کوئی نہیں اتری قرآن پاک میں جو جو کہ کی گئی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ لوگ باوجود روکنے کی قدرت اور غلبے کے اسے نہ مٹائیں تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. یہ جو ہے نا مسند احمد اور ابو داؤد دونوں میں یہ آیت ہے کہ یہ حدیث کا ذکر ہے. اچھا جی، آگے 64 میں آتا ہے یہودیوں نے کہا وقالت یہود جواب دے رہے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مطلب یہودیوں کی جسارت دیکھیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ نے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا رہتا ہے. جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے تو اکثر کو تو اور سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے. ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے. وہ جب کبھی لڑائی کے آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ملک بھر میں شور و فساد مچاتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. پھر آ گیا واللہ لا یحب المفسدین، فساد کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. اور فساد میں اب یہ دیکھ لیں کیا ہر چیز شامل ہے، جو آپ چھوٹے سے چھوٹا فساد اور بڑے سے بڑا. چھوٹا فساد کیا ہوتا ہے؟ جو گھر میں ہمارے گھر کے اندر فساد، گھر میں لڑائی جھڑائی نہیں کرنی، وہ ہم نہیں پسند. دوستوں سے لڑائی بھڑائی نہیں کرنی. کچھ دوستوں کی لڑائی بھڑائی آپ دیکھ لیں تو اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ٹھیک ہے. اور پھر اس سے پر بڑا لیول کا فساد کہ ہر قسم کا میں نے بتایا تھا نا کہ ایون جو ہم یہ اپنا بلو اور بلیک اور باکس جو ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے، کیونکہ انوائرمنٹل پولوشن بھی ایک فساد ہے. لیکن ہمیں بہت کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سے بچ کے رہ سکیں. اور انہوں نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کہا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ حکم دیا نا کہ نہ تو ہم بہت زیادہ کنجوسی کریں اور نہ ہی زیادہ فضول خرچی کریں. تو یہ جب کہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ کہنے لگ جاتے تھے کہ تمہارا خدا تو مانگ رہا ہے نا، تو اس طرح استغفر اللہ کی بات کرتے تھے. اور کبھی کہتے تھے کہ ان کا خدا تو بخیل ہے، کبھی کہتے تھے ان کا خدا تو فقیر ہے، نعوذ باللہ. تو اس قسم کی باتیں یہ کرتے تھے. تو ابھی بھی سن کے جو ہے نا انسان کو جو ہے وہ سکون کھولتا ہے کس قسم کی باتیں یہ کرتے تھے. اور پھر ان کا دوسرا قول کیا تھا؟ یہ کہتے تھے ان کا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ہی ایک دفعہ ایک یہودی یہ بات کر رہا تھا، فخاس اس کا نام تھا. حضرت بکر صدیق نے اس سے سنا تو ان کو بہت غصہ چڑھا تو انہوں نے اس کو پیٹ ڈالا تھا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو ہم نے ضرور کر کے اپنا صدقہ خیرات نکالنا ہے، اور مسجد میں بھی پیسے دیں، اور ضرور اپنا اپنا صدقہ کریں کہ صدقہ جو ہے وہ ایک تو آپ کو مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے اور گناہوں کا بھی کفارہ ہوتا ہے. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں جی 65 اور 66 والا کہ اے اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے. اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور اس کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا ہے اس پہ پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے، اور جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، اور ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے اکثر لوگوں کے بڑے برے اعمال ہیں.
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ کہ بڑے برے اعمال اکثر لوگوں کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر یہ تقوی پہ رہتے تو پھر ہم ان کو بھی وہی جنتیں دیتے، وہی آرام دیتے، اور جو جن کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیا ہے. اور جو بھی تورات اور انجیل میں نازل ہوا اگر اس کے پورے پابند رہتے تو پھر ان کے اوپر بھی بے شمار روزیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی. اچھا جی، اب پڑھتے ہیں آیا 67. یا رسول البلغ، بلغ کا مطلب یہ ہوتا ہے تبلیغ کرنے والا یا پہنچانے والا، ٹھیک ہے. ما انزل الیک من ربک، کہ اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. یہ ایکچولی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے پہنچا دیا یا بتا دیا یا جو کچھ ہی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتا دی. اور دیکھیں نا جو فتح مکہ ہوا تھا تو جو صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اس میں کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم دینکم، کہ میں نے تو آج تمہارے پہ تمہارا دین مکمل کر دیا. اور پھر سب لوگوں نے گواہی دی، 1.25 لوگوں نے، اور آپ نے 3 دفعہ شہادت کی انگلی اوپر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ گواہ رہیے گا اس بات کے کہ میں نے ان کو پہنچا دیا. اور پھر یہ کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک بات بتا دی، کچھ بتا دی کہ ایون معراج کا واقعہ بھی بتایا نا. جب تو معراج کا واقعہ ایسا عقل کو دنگ کرنے والا واقعہ تھا تو کہتے ہیں کہ اس وقت تو جب وہ واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ایمان والوں کے بھی ایمان جو تھے وہ تھوڑے سے ہل گئے تھے. لیکن انہوں نے جو بات جیسے تھی بتایا کہ میں وہاں گیا تھا اور ایسے ایسے ہوا اور یہ نمازیں میں وہاں سے لے کر آیا ہوں اور اس طرح، تو ہر بات صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک بات جو تھی نا وہ بتا دی اور کچھ بھی نہیں ہائڈ کیا. لیکن یہ ایک ایک فرقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا قرآن کی جو ہے نا کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف جو ہے نا خاص لوگوں کے لیے، خواص کے لیے ہڈن ہے، اور سب کے لیے نہیں، باقی سب کے لیے. تو وہ خواص بیسیکلی وہ خود بنتے ہیں خواص، لیکن اسلام قرآن کی کوئی بات ایسی نہیں ہے. ایک ایک چیز کلیئر ہے اور سب لوگوں کے لیے ہے. ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے حروف مقطعات کا اگر مطلب نہیں معلوم ہے، یا کچھ ایسے ہوتا ہے کہ اسلام کا عالم وہ ہوتا ہے، کہتے ہیں بہترین عالم اسلام کا وہ ہے جو یہ کہے کہ مجھے پوری کتاب میں نے پڑھی لیکن یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ مجھے ہر چیز آتی ہے. ورنہ تو کسی بک کے عالم کو ہم کہتے ہیں نا، کوئی جو کہ مجھے ایک ایک لفظ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بیسٹ عالم ہے. لیکن قرآن کے لیے کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ ہاں لیکن میں پورا تو نہیں جان پاتا، واللہ عالم، صحیح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ہمیں بتا دی اور پورا دین ہمیں سمجھا دیا. اچھا جی، اب آگے ہم پڑھتے ہیں 68 69. کہہ دے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل پر اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ ہو جاؤ. جو کچھ تیری جانب تیرے رب کی طرف سے اتارا ہے وہ ان میں سے اکثر کو شرارت اور انکار میں بھی بڑھائے گا ہی، تو ان کافروں پر غمگین نہ ہو. اچھا، یہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ یہ لوگ شرارت میں یا انکار میں اس کو بڑھاتے ہیں تو آپ ان کافروں پہ غمگین نہ ہوں. مسلمان، یہود، ستارہ پرست، نصرانی، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا. اب دیکھیں یہاں پر کلیئر کر دیا کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، ستارہ پرست، نصرانی ہو، جو بھی پہلے جو کچھ بھی تھا، لیکن اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان لے آئے گا اور تو پھر اور صحیح عمل کرے گا. کیا ہے؟ آمنا باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. عمل صالح ضروری ہیں ایمان کے ساتھ. تو یہ دونوں کنڈیشنز ہونی ضروری ہیں کہ ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، جس کے پاس بھی ہوں گے. اب یہ یہودیوں اور یہ جتنے بھی کرسچنز ہیں، جتنے یہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا ایمان ہونا ضروری ہے. اور ہم لوگوں کے پاس اگر ایمان ہے تو ہمارے عمل صالح ہونا ضروری ہے. دونوں شرائط ضروری ہیں. جس کے پاس یہ دونوں ہوں گی بس پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کی معافی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، اب آگے دیکھتے ہیں 70 اور 71. ہم نے بالیقین بنو اسرائیل اور عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا. جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کے ابن منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان میں سے ایک جماعت کی تو تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی سزا نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے ہیں. پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا، اس کے بعد بھی کہ ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے تھے. اللہ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے. اب یہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ بتایا کہ یہ جو تھے اپنے عہد و پیمان جو تھے یہ
جو بھی رسول کے پاس جو کچھ احکام لے کر آتے تھے نا تو یہ کچھ نہ کچھ اس میں جو تھے وہ آگے پیچھے کر دیتے تھے. ہاں کسی کی یہ بات مانتے تھے جو ان کو لگتا تھا کہ ہمارے حساب سے یہ بات ٹھیک ہے تو اس کو وہ مان لیتے تھے, اور جو ان کو لگتا تھا تو یہ تو بڑا مشکل ہے عمل کرنا تو اس کو جو تھے پھر کیا کرتے تھے, اس کو یا تو مانتے نہیں تھے. اور انہوں نے تو بہت سے انبیاء بھی جو تھے نا ان کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے یہودیوں نے. تو یہ ہم بھی اس بات کے اوپر بہت جو ہے نا وہ الرٹ رہیں کہ ہم بھی جب دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں ایسا ہم تو نہیں کرتے کہ جو ہمیں احکام ایزی لگتے ہیں وہ ہم مان لیتے ہیں, اور جو ہمیں ماننے میں مشکل لگتا ہے اس کے لیے کوئی عذر نکال لیتے ہیں. وہ ویلڈ عذر نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کام کہہ دیا تو بس کہہ دیا, ٹھیک ہے. تو یہی اب یہ لوگ یہی کرتے تھے کہ یا تو وہ اس کو پوری جماعت کو انبیاء کو قتل کر دیتے تھے یا حکم کا انکار کر دیتے تھے. تو پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یا تو وہ اندھے ہیں یا بہرے بن کے بیٹھیں گے. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو نہ سنیں گے اور نہ اس پہ عمل کریں گے تو آپ ایسے ہی ہوگے کہ جیسے آپ اندھے اور بہرے ہیں, کہ سن تو آپ نے لیا ہے, دیکھ بھی آپ رہے ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے اور پھر آپ کر نہیں رہے, ٹھیک ہے, پتہ ہے اور پھر نہیں کر رہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہوں, ان کے اعمال کو بھی اور ہمارے اعمال کو بھی, ٹھیک ہے نا. اب آگے دیکھتے ہیں. بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے, حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے. یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ اس پر قطعاً جنت کو حرام کر دیتا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے, گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. کہتے تھے کالو ان اللہ ثالث ثلاثہ, ثالث ثلاثہ کہتے تھے کہ تین میں سے تیسرا ہے, یعنی تین وہ ہیں اور ان میں سے تیسرا اللہ تعالیٰ ہے. سوائے ایک اللہ کے اور کوئی معبود نہیں, اور اگر یہ لوگ اپنے قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر ہے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا. اب یہ جو ہے نا کرسچینٹی کا ذکر ہے, عیسیٰ ابن مریم کے ان لوگوں کا جو کرسچنز کا جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ ان کا ایک فرقہ ہے اس کو جیکوبائٹس بولتے ہیں, یعقوبیہ فرقہ جو ہے نا. تو یہ کیا کہتے تھے, یہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا یا تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ خود ہی خدا ہے, یا کبھی وہ کہتے ہیں کہ انسانی روپ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تھے وہ آ گئے تھے حضرت عیسیٰ کے اندر اور پھر وہ چلے گئے. یا پھر یہ ان کا یہ عقیدہ ہے ٹرینٹی کا عقیدہ کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ ثالث ثلاثہ کے تین, کہ یہ تین تھے, ایک جو ہے وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایک حضرت عیسیٰ ان کا بیٹا, اور پھر یہ مدر آف گاڈ کہتے ہیں حضرت مریم کو, کہ یہ تین لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہا یہ جو یہ ایسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کہ تین میں اس کا تیسرا ہے تو پھر یہ سخت کفر ہے اور شرک ہے, اور یہ لوگ پھر قطعاً کافر ہیں. تو جن کا یہ عقیدہ ہو تو عقیدہ بالکل بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہی آپ دیکھیں جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے پہ بھی اثر آیا ہے ان کا, انڈینز کا, تو ان لوگوں کا بھی ایک یہ ایسے تریمورتی کا ان کا بھی کانسیپٹ ہے, وہی کفر وہ بھی کر رہے ہیں اور وہی کفر یہ جو ہے نا یہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو کرسچنز ہیں. تو ان کا عقیدہ جو ہے نا یہ اس طرح کا غلط ہے. تو شرک کے لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا پڑے گا, یہ چیز تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ کیا یہ غلط ہے. تو اس طرح جو شرک کی قسمیں ہے نا, ایک ہوتا ہے جو بدترین شرک ہے نا اس میں یہ ہے شرک فی الذات, جس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, یا کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو کسی کو اس کے ایکویولنٹ بنا دیا جائے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو یہ کہتے تھے نا کہ گاڈ دا فادر, گاڈ دا سن, گاڈ دا ہولی گوسٹ, یہ کہتے ہیں, تو یہ شرک فی ذات ہو گیا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہ اللہ کے نور میں سے بنے ہیں, یہ بات کا مکلی کی وجہ سے کہتے ہیں. پھر اور کیا ہے اس میں کہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انکریٹڈ ہے, ہم لوگ ہیں کریٹڈ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا, پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ نفقت اللہ فی من روحی, کہ ہم نے اس میں اپنی روح ڈالی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریشن کی بات کی نا کہ مٹی سے میں نے بنایا اور پھر اس میں نے اپنی روح ڈالی, تو کچھ لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسنس ہے, تو اور یا کہ اللہ تعالیٰ کی روح کا ایک پارٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا روح کو کریٹ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ انکریٹڈ ہے. تو یہ جو سمجھ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روح کوئی پارٹ ہمارے اندر ہے, کوئی جین نہیں ہے جو ٹرانسفر ہو گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفر اللہ ہمارے اندر, تو یہ بھی بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تو احد صمد لم یلد ولم یولد, کہ ایک ہے, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, تو نہ اس کا کوئی بیٹا ہے.
تو یہ سب باتیں، ایک تو یہ ہو گئی شرک و ذات ہو گئی، ٹھیک ہے، اس سے ہم نے جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو انسانی روحیں ہیں وہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مل جاتی ہیں۔ اب سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اچھا جی، وہ کہتے ہیں ایسے سمندر کی ایک بوند جا کے سمندر میں مل جاتی ہے، تو ایسے جب مر جاتے ہیں تو روحیں جا کے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مل جاتی ہیں، فنا فی اللہ۔ تو یہ اس قسم کا یہ جو صوفیزم ہے نا، یہ یوں کرتے ہیں، یہ غلوف ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ جو اس طرح کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو کہہ دینا، صوفیزم میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ اور پھر کس قسم کے اب یہ جو شرک ہیں، یہ پھر ذات ہو گئی، صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کر دینا۔ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ ہم کچھ نعتیں پڑھتے ہیں، تو وہ نعتوں میں، میلادوں میں نعتیں پڑھتے ہیں، وہ نعتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ان کو ہم کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل حمد لگنے لگتی ہے، کہ جتنی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اتنی کرنی لگتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت ضروری ہے، ان کی اطاعت بہت ضروری ہے، ان کے بغیر ہمارا ایمان پورا نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ڈسٹنگوش کر دیا نا کہ وہ رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر ان کو ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اور پھر ایک تو یہ سب چیزیں ہم نے اس میں اب شرک کی دیکھی کہ ہم نے نہ صفات میں شرک کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ذات میں شرک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں ایک کیا ہوتا ہے شرک، ایک تو یہ ہو گیا صفات میں، اس میں پھر عبادت میں شرک ہو سکتا ہے کہ عبادت آپ جب کر رہے ہیں تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کئی دفعہ دعا مانگتے ہیں تو کئی دفعہ اتنی دعا مانگنی ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، جیسے فلانا کا نظریں نیازیں چڑھا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کسی سے کہہ رہے ہیں کہ جو مرے ہوئے لوگوں سے آپ دعا کا نہیں کہہ سکتے، زندہ کو کہہ سکتے ہیں، مرے ہوئے کے لوگوں کو جا کے آپ نے نہیں دعا کا کہنا، اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے شرک میں سے۔ اچھا جی، اب آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت ہماری 76-77 کہہ دے کہ تو اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے، اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے ہی بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں، سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اب یہ غلو جو بات ہے نا، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو زور سے زیادہ بڑھا دینا۔ غلو کا جو ان لوگوں کا بھی کانسیپٹ ہے نا کرسچنز کا، کہ انہوں نے جوز نے کیا کیا کہ اتنا انہوں نے جو ہے وہ کیا، نافرمانی کی، پیغمبروں کو مار دیا، یعنی کہ ڈاؤن گریڈڈ، الٹی سائڈ پہ چل پڑے، وہ بھی غلو ہے، ٹھیک ہے نا، زیادتی کی۔ پھر کرسچنز نے کیا کیا، غلو کی بہت، جب حضرت عیسیٰ کی اتنی انہوں نے وہ رسپیکٹ کا لیول اتنا زیادہ کر دیا کہ ان کو خدا کے برابر ہی بنا دیا، تو وہ بھی غلو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی چیز جو ضرورت سے زیادہ کم یا ضرورت سے زیادہ ہم کر دیں گے تو وہ غلو میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی غلط ہو جائے گی کہ ہم نے ان کو اللہ کے برابر کر دیں آپ۔ تو جو غلو سے منع کیا گیا ہے وہ بہت بہت ایک لائن ایسی ہے، اس کو ہمیں خیال رکھنا ہے اس کا ہر دم۔ اپنی عبادت میں غلو نہ کریں، اپنے عقیدے میں غلو نہ کریں، ان سب چیزوں کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کریں، کیونکہ غلو جو ہے نا یہ انسان سے بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں زیادہ کرا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایون یہ کہ اب ہم جو کئی دفعہ لوگوں کو بھی سمجھتے ہیں کوئی ہمارا ذریعہ ہے یا ان کی وجہ سے ہم کچھ ہو سکتے ہیں، کچھ حاصل کر سکتے ہیں دنیا میں، تو وہ بھی مت سمجھیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ کسی بھی انسان کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وسیلہ بنا سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن کسی کوئی انسان ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ صرف اور صرف جو کچھ بھی مانگنا ہے، جب بھی مانگنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا، سمپل ہے یہ۔ اور اگر کبھی کسی سے توبہ غلطی ہو گئی تو بس پھر اب وہ توبہ کر لے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں پھر اسی کی کنٹینیوٹی ہے، تو میں پڑھتی جاتی ہوں کہ جو باتیں ہیں وہ اسی کے اندر سے سب آ رہی ہیں۔ بنی اسرائیل آیا 78 اور 81 ہے کہ بنی اسرائیل کے کافروں پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں کے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، اور جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے، اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ پر اور نبی پہ جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔
پھر آ گیا کثیر منہم فاسقون کہ اکثر لوگ کہنا نہیں مانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ کفار سے دوستیاں نہ کرو، لیکن پھر ہم وہ بات جو ہے وہ نہیں مانیں گے. کفار کے جو بھی ان لوگوں کے طریقہ کار ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کرتے رہیں گے سلولی 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 وہ تمام چیزیں ہم میں آ جائیں گی. شروع کرتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، تو کیا بندے کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا، بس ایسے ہی کر رہے دن ہی منا رہے. اس طرح کر کے چیز شروع ہوتی ہے، اور پھر آہستہ 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 اس کے اندر ہر چیز، پھر ہم لباس ان کی طرح کا پہننے لگ جاتے ہیں، بول چال ہر چیز. اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دل میں سپاٹ لگتے ہیں، اور دل میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کا اثر ہونا بند ہو جاتا ہے. جب اثر ہونا بند ہو جاتا ہے تو نماز میں دل لگنا بند ہو جاتا ہے، پھر قرآن میں دل لگنا بند ہو جاتا ہے. پھر نماز اور قرآن آپ بس جلدی جلدی اپنے سر سے اتارتے ہیں. تو یہ چیز ایک سے ایک آگے سے آگے لیڈ کرتی ہے. کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہ ان سے دوستیاں نہیں کرو، پھر بھی اگر ہم ان کو فالو کرتے رہیں گے تو پھر وہی ہو گیا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر لوگ فاسق ہیں، کہ اکثر لوگ مانیں گے نہیں. اچھا جی، ایک اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک یہ کہا کہ ایک ایسا گروہ ہمیشہ رہے جو آپس میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتا رہے. ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر بہت بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کو اچھی بات بتائیں اور بری بات سے نہیں روکے، ایک گروہ ایسا ہونا ضروری ہے جو ہر وقت یہ کام کا بیڑا اٹھا کے رکھے. کیونکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک اچھی بات بتا دیتے ہیں تو آپ کی وہ نیکی آگے کنٹینیو ہوتی رہتی ہے جب تک وہ انسان وہ اچھی بات کرتا ہے. اور اسی طرح ایک بری بات اگر آپ کو دیکھ کے کسی نے کر لی تو پھر جب وہ اس کو فالو کرے گا تو وہ برائی کے بھی آپ کے نشانات رہیں گے. جیسے حابیل قابیل میں سے جب قتل ہوا تو ابھی تک جو کوئی قتل ہوتا ہے تو قابیل کو اس کا حصہ جاتا ہے. ہمیں دیکھ کے اگر ہمارے کسی دوست نے کوئی بری بات سیکھی ہے تو اگر جو اس نے بری بات کی تو ہمیں بھی اس کی بری بات کا حصہ ملے گا. بہت کیئرفل ہوں کہ اگر چیز کی اجازت نہیں ہے تو مت کہیں چلو کر لو. پیار میں، محبت میں، بچوں کو، سہیلیوں کو پیار اور محبت میں مت کہتے کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے گا، کر لو. نہیں کہیں، کیونکہ آپ کی بات کا اس کو اثر ہے. اگر آپ بھی اسے یہ کہتے گی تو پھر کل آپ بھی اس چیز کی میں اگر کوئی گناہ کی بات ہوئی تو آپ شامل ہو جائیں گی. تو اس لیے کیئرفل رہیں اور سے کہیں کہ دیکھو تم نے یہ سب کچھ کر لیا ہے، یہ کر لیا ہے، کتنا اچھا کر لیا، تو اتنا ہی کرو نا جتنی اجازت ہے. خود ضرور بہت کیئرفل ہو کے کہیں، بہت ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں. کیونکہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم مذاق اڑا، جیسے میں نے منع کیا نا کہ لطیفے نہیں آگے کریں، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں نا چیزوں کو، تو پھر آہستہ آہستہ ایسا ایٹیٹیوڈ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ انسان پھر کیئرلیس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر سمجھتا ہے کہ بس ہر چیز اب ہماری معافی ہو جائے گی تو اس لیے معافی کی خیر ہی ہے. اچھا جی، اب آخری آیت ہے اس پارے کی، میں پڑھ دیتی ہوں. 82. یقیناً تم ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائے گا، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب تو یقیناً انہیں ہی پائے گا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں دانشمند اور گوشہ نشین ہیں، اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں زیادہ ہمارے، اور مشرک یہ لوگ ہیں، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب انہی کو ہم پائیں گے. اور لیکن جن کو ہم جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا نام تو نصارہ نہیں تھا نا، کیونکہ تو مسلمان ہی تھے، اور لیٹر آن 325 ایئرس کے بعد پھر انہوں نے ایسے ہوا کہ ان کے جو علماء تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ سارا شرک ان کے اس میں آ گیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو ان میں سے دانشمند ہیں اور گوشہ نشین ہیں، کہ جو لوگ ان میں سے کرسچنز میں سے جو لوگ ایسے ہیں نا عقل مند، وہ ایمان لے آتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. کہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف یہاں کی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہم نے دیکھا ہے اب کتنے ریورٹس ہیں موسٹلی کرسچنز ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے تو اس لیے وہ ایمان لے آتے ہیں. تو یہ بہت ہمیں جو ہے نا ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات کہ تکبر جو ہے وہ انسان سے جو ہے نا بہت سے گناہ کروا دیتا ہے. اور تکبر اگر نہ ہو تو دیکھیں ایمان بھی انسان کا درست ہو جانے کا چانس ہوتا ہے. کہ جتنے ریورٹس ہیں ان کی یہاں پہ بات ہو گئی کہ وہ تکبر نہیں کرتے. ایروگینس کوشش کریں کہ ہمارے کے اندر نہ آئے، کیونکہ ایروگینس کی وجہ سے ہم بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، تو ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا، ختم کر. وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.